رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأبد أول العدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. واللعنة الدائمة على أعدائهم منكري فضائلهم غاصبي حقوقهم هادم مزارهم ظالم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. صلوات بزرگان ملت جعفریہ، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، پرساداران امام مظلوم کربلا، سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور محمد حیدر ابن توقیر زیدی کا آپ کی رکوع ساتھ. محمد بزرگان محترم، سب سے پہلے بہرحال شکریہ ادا کروں گا محترم توقیر زیدی صاحب کا اور ہمارے بزرگ جناب نجیب الآبادی صاحب کا کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر کے لیے اتنے سارے القاب استعمال کر لیے اور بہرحال شرف گفتگو دیا آپ حضرات کی خدمت میں، اس لیے کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ خالق کا کیا شکریہ. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اس کے چاہنے والے ہیں کہ جس نے یہ ہمیں کانسیپٹ دیا کہ پہلے مخلوق کا شکریہ ادا کرو تاکہ تم لائق ہو سکو خالق کے شکریہ. اور یہ اپنے اندر ایک شرف ہے، انسان کا، ہر انسان میں یہ گٹس نہیں ہے کہ وہ سب کا شکریہ ادا کر سکے. جس کے اندر یہ اتنی صلاحیت یا اتنا احساس نہیں ہے کہ وہ مخلوق کا شکریہ ادا کر سکے تو وہ کہاں سے احساس پیدا کرے گا کہ اس خالق کا شکریہ ادا کر سکے. اس کا شکریہ تو نہیں ہو سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا. قرآن کہہ رہا ہے اگر نعمت الہی کا گننے جاؤ گے نعمت الہی کو تو شمار نہیں کر سکتے. شکریہ کیسے ادا ہو؟ شکریہ وہاں ادا کیا جاتا ہے مکمل جہاں نعمت کا اختتام ہو جائے.
یہاں نعمت تو تسلسل کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تم خالق کا شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ کیسے؟ تو مولا کیوں؟ اگر تم سجدے میں جا کے شکرن للہ کہو گے تو بھی 3 سانسیں چاہیے، 3 سانسیں چاہیے۔ جب تم نے تمام نعمتوں کے شکریہ کے لیے شکرن للہ کہا، تم 3 سانسوں کے قرضدار اپنے آپ ہو گئے۔ ان سانسوں کا شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ پھر سے قرضدار ہو جاؤ گے 3 سانسوں کا، تو اس کا شکریہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کم سے کم ہم مخلوق کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ بہرحال میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ آیت ہے، حدیث نہیں ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ آیت کا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! جب آیت نہیں ہو تب حدیث کی طرف انسان آتا ہے، یہ اصول ہے کہ پہلا مرحلہ آیت کا ہے۔ آیت نہیں ہے تو اقوال پیغمبر اور آل پیغمبر ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے المال والبنون زینت حیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم اور آپ نہیں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، آیت ہے، آیت ہے۔ مجھ سے خطابت آتی نہیں ہے، میں تو بس آیت اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا اور اپنا جو ہے وہ یہاں سے آپ سے ودا لے لوں گا۔ خطابت وہ الگ مسئلہ ہے، وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں اور دوسرے افراد ہیں ماشاءاللہ کرنے والے، لیکن بہرحال جو وہاں سے بہرحال جس در کی جاروب کشی کا شرف ملا ہوا ہے اس در سے جو حاصل کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آیت کہہ رہی ہے کہ مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ آیت نے تشنا نہیں چھوڑا۔ یاد رکھیے کبھی بھی آیت یا خداوند متعال کے اقوال کبھی تشنا نہیں چھوڑتے، کیونکہ خداوند عالم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم تشنا چھوڑیں گے کہ کیا تم ہماری بات کو پورا کرو گے؟ تم اس لائق کب سے بن گئے کہ تم ہماری بات کو پورا کرو؟ تمہیں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں ہم نے کچھ ایسے افراد اس دنیا میں بھیجے ہیں جن کے سامنے زانو میں اگر طے کرو گے تو بات مکمل ہوتی نظر آئے گی۔ صلوات پڑھ محمد والے۔ ہم نے کچھ افراد بھیجے، تو اصل چیز کیا ہے؟ اب آیت اس کو کامل کر رہی ہے۔ تشنا نہیں، پروردگار چھوڑ دے آیت، یہ اتنا چھوڑ، اتنا کہہ کے چھوڑ دیتا المال والبنون زینت حیات الدنیا کا مسئلہ تو یہی ہے، ہم اتنا کہہ کے چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا یہ تم نہیں جانتے، کیا ہوتا یہ تم نہیں جانتے۔ جس کی جو سمجھ میں آتا وہ کرتا ہوا نظر آتا، لیکن ہم بتا دیں اصل چیز کیا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک عند ربک ثوابا خیر عملا۔ دیکھو یہ تو ہے دنیاوی زندگی کی زینت، اصل چیز کیا ہے؟ وہ باقیات الصالحات ہے جو تم نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں، وہ نیک اعمال ہیں جو تم نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں۔ یہ قیامت میں ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر، اور اگر قیامت میں کسی سے امیدیں رکھی جا سکتی ہے تو وہ بھی صرف عمل ہے، کیونکہ سورہ عبسہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من ابیہ واخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ وبنیہ، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ دن ایسا ہوگا کہ جب لوگ اپنے باپ سے بھاگیں گے، اپنی ماں سے بھاگیں گے، اپنی زوجہ سے بھاگیں گے، اپنی اولاد سے بھاگیں گے۔ اس دن اگر کوئی کام آئے گا تو صرف اعمال صالحہ ہیں جن کی بنیاد پر ہم وہاں ٹکے رہ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ورنہ وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں بس آپ کی خدمت میں بھائی دیکھیے یاد رکھیے گا، یہ میں اپنی جسارت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پہلے بات بزرگوں سے جسارت نہیں کر سکتا، وہ میری بات کی اصلاح کر سکتے ہیں، ممبر پہ بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہر انسان صاحب اصلاح ہے جب تک وہ نہ مرے، سوائے معصومین کے۔ ہر انسان صاحب اصلاح ہے، کوئی کتنا بڑا بھی ہو جائے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اب اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتا وہ کہاں لغزش کر جائے۔ صاحب اصلاح ہے، بزرگان میری اصلاح کر سکتے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے ہم سے بھائی جو ہیں، کہ یہاں پر جو پروردگار عالم نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت حیات الدنیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دنیاوی زندگی، قرآن کہہ رہا
یہ ہے دنیاوی زندگی. زینت دنیا کیا ہے؟ مال اور اولاد. ایک اور قرآن نے پہلو دکھایا والباقیات الصالحات کا. اس سکے کا ایک رخ نہ دیکھو, سکہ پلٹ کے بھی دیکھو. والباقیات الصالحات, یہ جو باقیات الصالحات ہے نا, یہ اصل چیز ہے, یہ اصل ہے. اب عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کائنات میں, اس دنیا میں جس سے اہمیت دی جاتی ہے سب سے زیادہ, وہ کیا چیز ہے؟ ان دونوں چیزوں میں سے جسے سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری طور پر انسان جسے سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ ہے دنیاوی زندگی, وہ ہے دنیاوی زندگی. اس کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے. ساری تگ و دو اس کی پوری زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی بہتر ہو جائے, اس کی دنیا اچھی ہو جائے, اسے لوگ پہچان جائیں, وہ فلاں جگہ معرفت والا ہو جائے, فلاں یہ مل جائے, یہ اسٹیٹس ہو جائے. یعنی سارا سب کچھ انسان کا دنیا کے حساب سے ہے. لیکن ایک بات ہے یہاں پر, کیا دنیا کی زندگی صرف زینت, جو دنیا کی زینت ہے وہ دنیا تک ہے, یا ہمیں ایک فن حاصل ہے کہ ہم اسے آخرت کی زینت بنا سکتے ہیں؟ واہ 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 واہ. کیا صرف دنیا کی زینت کو دنیا تک محدود رکھا جائے یا نہیں, ہم اسے آخرت کی زندگی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں, آخرت کی زینت میں بھی. اگر یہ کہا جائے کہ دنیاوی زندگی کی زینت صرف دنیا تک ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یقین جانیے گا محمد والے محمد علیہ السلام کی اقوال کے زیر اثر اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر دنیاوی زندگی کو صرف دنیا تک محدود رکھ دیا جائے. لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ یہ دنیاوی زندگی کی زینت آخرت کی زینت بن جائے تو وہ فائدہ ہی فائدہ ہے. کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا دنیاوی زندگی؟ آپ دیکھیں دنیاوی زندگی میں سب سے عیش و آرام سے اگر کسی کو گنا جائے کون ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ کی زندگی تو معمولی زندگی ہے. اما بتائیے شداد سے بڑی حکومت بھی ہے؟ واہ 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 واہ. ہے, وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. حتیٰ کہ زوم میں اتنا زیادہ ڈوب گیا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے بتایا کہ اللہ ہے, جنت ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور جنت کی جب تعریف بتائی تو اس نے کہا تو صحیح, میں اتنا زیادہ فرق ہوں, میں جنت زمین پہ بناؤں گا, میں جنت زمین پہ بناؤں گا. جنت بنائی گئی. بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں 2 سال 3 سال لگے جنت بنانے میں شداد کی, اور 1000 آدمی, 1000 آدمی اور 3 سال کا وقفہ. 3 سالوں میں جب جنت تیار ہوئی ہے تو اب یہاں پر بہرحال حدیث قدسی میں خداوند متعال جملہ فرما رہا ہے, یا ابن آدم ترید و ارید ولا یکون الا ما ارید. اے فرزندان آدم, تم بھی ارادہ کرتے ہو, میں بھی ارادہ کرتا ہوں, ہوتا وہ ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں. ارادہ تم بھی کرتے ہو, ارادہ میں بھی کرتا ہوں, لیکن ہوتا کیا ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں. شداد نے اتنی بڑی جنت 1000 آدمیوں کی مزدوری کے ساتھ 3 سال میں تیار کر دی. چونکہ معاملہ ہادی کے مقابلے کا تھا, ہادی کے سامنے مد مقابل کھڑا تھا کہ میں تمہاری بتائی ہوئی جنت جیسی جنت بناؤں گا. تو قدرت نے آواز دی, ارادہ تم نے کیا, عمل میں میں لاؤں گا, تو جنت تو بنا لے گا, قدم رکھنا نہ رکھنا ہمارے اختیار میں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جنت تو بنا سکتا ہے, لیکن جنت دیکھ پائے گا یا نہیں دیکھ پائے گا یہ ہمارا فیصلہ ہوگا, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. تو دنیاوی زندگی کو انسان اس زاویے سے دیکھتا ہے کہ صرف یہ ہے اور کچھ نہیں. اور جب صرف یہ دیکھتا ہے تو کبھی کبھی معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان ایسا دعویٰ کرتا ہے, انا ربکم العالی کہتا ہوا نظر آتا ہے, میں تمہارا پروردگار ہوں, سب سے بڑا پروردگار ہوں. یعنی انسان اگر صرف دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ بنا لے تو پھر حامان و شداد و فرعون کی شکل میں نظر آتا ہے, لیکن اگر دنیاوی زندگی کو صرف ایک راستے کی طرح رکھتا ہے تو کہیں موسیٰ و عیسیٰ و جیسا نظر آتا ہے, ایسا دکھائی دیتا. تو یہ ہے دنیاوی زندگی. آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنا زیادہ گل مل گئے ہیں کہ مثلا ایک فرزند کی ایصال ثواب کی مجلس قائم کی ہے باپ نے, بہت بڑا درد ہے. اس درد کا صرف وہ اندازہ لگا سکتا ہے جو صاحب درد ہے, باقی کوئی نہیں تسلی دے سکتے. اچھا معذرت, اذان کتنے بجے؟
12:30 ہے، تاکہ وہ معاملہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جی ہو گیا. تو بہرحال اذان، لیکن یہ کہ ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے، کسی نے بہت خوب کہا ہے، صبح ہر وقت نسیمی ہو، ضروری تو نہیں. واہ 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 ہر صبح قلب نشینی ہو، ضروری تو نہیں. واہ 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 واہ. ہر حسینی کو ضروری ہے نمازی ہونا، ہر نمازی بھی حسینی ہو ضروری بہت ہے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. واہ 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 تو عزیزان گرامی، ہمارا بہرحال پیغام کربلا، واہ واہ واہ. پیغام امام مظلوم کربلا ہے کیا؟ اگر وہ دیکھا جائے، بہرحال اس پہ گفتگو کی جائے تو وہ بہت، لیکن ایک جملہ یاد رکھیے، امام اگر مدینے سے نکل رہے ہیں نا، تو امام نے نکلتے وقت اپنا مقصد بیان کر دیا، انما خرجت لاصلاح امت کیا جدی. بات ہے صحیح بھائی. واہ 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 واہ. میں کیوں نکل رہا ہوں؟ تاکہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو سکے. میں اس لیے نہیں نکلا کہ فساد برپا ہو، میں اس لیے نہیں نکلا کہ کھیل کود بس ایسے گھومنے ٹہلنے جا رہے ہیں، نہیں. انما خرجت لاصلاح امت جدی. کیوں نکلا ہوں؟ تاکہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو سکے. اسیر و مسیر رسول اللہ، میں رسول کے قدم بقدم چل رہا ہوں، یہ امام نے فرمایا. تو ہماری نگاہ میں وہ ہونا چاہیے. بارہ تو بس چند باتیں، تو بات بہت زیادہ طویل نہ ہو، تاکہ اور ہم باقاعدہ طور پر دیکھیں، مجلس بالکل الگ نہیں ہے نماز سے. کیا بات ہے. واہ واہ. بے شک. ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے کیا بات کہ مجلس عزاداری الگ ہے اور نماز الگ ہے. کیا بات ہے ہی نہیں. جہاں سجدہ معرفت کے ساتھ ہے وہی سچی عزاداری ہے. جہاں معرفت والا سجدہ ہے وہی سچی عزاداری ہے. اب دنیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ مال اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے. دنیا کی زینت ہے. دنیا کی زینت کیسے؟ آج ہمارے یہاں کسی کے یہاں ولادت ہو تو ہمارا سارا ہم و غم ہوتا ہے بیٹے کا اچھا یہ کرے. بہرحال یہ پہلا حق ہے باپ کا، بیٹے کا اچھا نام رکھا جائے. یہ باپ کا بیٹے کے اوپر جو حق ہے، جو باپ کے اوپر بیٹے کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا نام رکھا جائے. نام رکھا، اچھی پڑھائی پڑھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن اگر بیٹے کو سب کچھ کرنے کے بعد دین سے آشنا نہیں کرایا، دین سے آشنا نہیں کرایا، اگر اس کو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام نہیں بتائی، تو پھر یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. بس صرف دنیاوی زندگی کی زینت. اگر آخرت کی زینت بنانی ہو تو کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ بچے کو آپ دنیا میں بھی ایسا بنائے. ابھی جیسے محترم نے بہترین کلام پیش کیا، نجیب بھائی نے بتایا، بہرحال بہترین سائنس سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، بہت اچھی چیز ہے. ہم اگر آگے نہ بڑھیں گے تو کون بڑھے گا؟ کیا بات. ہمارا حق اول ہے. جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی تو اہل بیت کو جگہ جگہ پہنچا سکتے ہیں. کیا بات ہے. محمد والے محمد کے پیغام کی تربیت. ہم جاہل ہیں، پہنچائیں گے کیا؟ واہ واہ واہ. اگر ہم جاہل ہو تو پہنچائیں گے کیا؟ جب پڑھے لکھے ہوں گے تب جا کے صحیح پیغام پہنچ سکتا ہے. واہ 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 واہ. دین کو، اب میں یہاں پہ جملہ اکثر کہتا ہوں، کبھی بھی سائنس کی نگاہ سے دین نہ دیکھیے، دین کی نگاہ سے سائنس کو دیکھیے، خدا سمجھ میں آتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والا. ورنہ تو آپ اگر ادھر سے دیکھیں گے تو خدا کو ایک جگہ جا کر رکنا چاہیے. اب اس کے آگے ختم. آئنسٹائن سے بڑا کوئی آدمی تھا، اس نے بھی آ کے ایک جگہ ختم کر دیا معاملہ. اس کے آگے اب نہیں پتا کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم اچھی، بہت ضروری ہے. اہل بیت نے جاہل رہنے کو گوارا نہیں کیا. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. وہ تو اتنا کہہ رہے ہیں اطلبوا العلم ولو بالسین، چاہے تمہیں سین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے وہاں تک جاؤ لیکن علم حاصل کرو. جاہل رہنا کبھی اہل بیت نے پسند نہیں کیا. وہ تو چاہتے ہیں ہمارا ہر چاہنے والا اتنا پڑھا لکھا ہو. آج جو لوگ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آج کیمسٹری کے کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے، لیکن یہ کیمسٹری دینے والا کون ہے؟ واہ واہ واہ. جابر بن حیان نا. جابر بن حیان کون ہے؟ شاگرد امام تو ہے یا کوئی اور ہے؟ شاگرد امام ہے نا. تو جتنے علوم کائنات میں ہے، آج فلسفہ پڑھنے والوں کی باقاعدہ ایک تعداد ہے. فلسفے کا موجد کون ہے؟ محمد بن حنفیہ ہے. محمد بن حنفیہ کون ہے؟ امام کے بیٹے ہیں.
کیا بات ہے. امام کے بیٹے ہیں. جتنے بھی آپ علوم دیکھ لیجئے وہاں پر آپ کو سارے کا سرچشمہ سب کا اہل بیت علیہ السلام محمد والے محمد ملیں گے. اس لیے کہ یہ مجسم علم ہے, یہ علم ہے مجسم. ان کے در پہ سجدہ کرے گا انسان تو علم کا سوغات لے سکتا ہے. بچے کی بہترین تعلیم کروا دی, بہترین تعلیم جو ایک حق ہے. کیا کر رہا ہے بچہ, پوچھا رہا ہے قبلہ پوچھیے مت, آج کل وہ میڈیکل سائنس میں ہے اور یہ کر رہا ہے. اچھا قرآن جانتا ہے, قبلہ یہی نہیں دیا. اللہ اکبر, جو اصل تعلیم تھی وہی نہیں دی. آتے ہم لوگ کے پاس زیادہ کیسز آتے ہیں, مولانا ان کا ذہن کابو میں تھوڑا سا کچھ لکھ دیجیے ذہن تیز ہو جائے, کچھ پڑھ کے پھونک دیجیے ذہن تیز ہو جائے. پوچھیے قرآن پڑھا ہے کہانی کا, جس سے ذہن تیز ہونا تھا وہ تو بتایا ہی نہیں. بھئی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے, ذہن تیز ہوتا ہے. جس کو تعلیم دینی چاہیے وہ تو دی نہیں. اب سب جگہ پھرتے پھر رہے اور پھر اس کے بعد لوگ انہیں پھر اچھا بیوقوف بناتے ہیں. دکانیں کھول لی ہے, بابا موجود ہے بہت سارے, تو پھر آپ تو پوچھیے مت. اب جو آدمی صرف ذہن کا علاج کرنے گیا تھا پورے بدن کا کر کے واپس آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تعلیمات سے دور ہے, قرآن کی تعلیم سے دور ہے. لیکن قرآن اکیلے سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھیے قرآن اکیلے سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے ان اساتذہ کی ضرورت ہے کہ جن کو اللہ نے اساتذہ بنایا ہے. قرآن صرف تھوڑی نہ سمجھ میں آئے گا. اگر آپ کوئی کتاب ہم کو کوئی لا کے دے دے مجھ جیسے آدمی کو, ہم لوگ کتاب لیے پڑھ رہے ہیں, کوئی پڑھانے والا ہی نہ ہو تو کیسے سمجھ میں آئے؟ لاک ڈاؤن میں سب سمجھ گئے کہ بغیر پڑھانے والے کے کچھ نہیں سمجھ میں آتا, چاہے آن لائن کا کتنا زمانہ ہو, کتنا بھی زمانہ ہو. کتاب مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا, کتاب ہوتی ہے تو اس کی الگ بات ہوتی ہے, اس لا کے پڑھائے. یہ تو اپنا پتہ نہیں کیسے پڑھا رہے, سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ہم تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں قرآن ہے تو پڑھانے والوں کا ساتھ لو جنہوں نے قرآن صحیح پڑھایا ہے, تب جا کے قرآن سمجھ میں آئے گا. قرآن میں سب موجود ہے قیامت تک. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے نا. مسلمان اگر اس سے عقیدے سے پھر جائے تو دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے کہ نہیں. قرآن میں سب موجود ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن کیا ہے؟ سورہ یاسین کی آیت ہے, یہ تو آپ پڑھتے ہیں. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر چیز موجود ہے, لیکن اس کو سمجھائے گا کون کہ یہ وہ چیز ہے؟ وہ سمجھائیں گے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. تو تعلیمات بہت اچھی چیز ہے تعلیم دینا, لیکن دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ضروریات دین کی تعلیم بہت ضروری ہے, تاکہ ہماری جو اولاد جو زینت تھی دنیا کی وہ دنیا تک محدود نہ رہے, آخرت کی زینت بن جائے. اب آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے, اب میں روایت کی بات کروں, آیت کی بات کر دی میں نے. جناب عیسیٰ ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ, حواریوں کے ساتھ گزر رہے ہیں قبرستان سے. پروردگار عالم کی جانب سے وحی ہوئی, عیسیٰ جلدی سے یہاں سے جاؤ, جلدی جلدی گزر جاؤ. جناب عیسیٰ نے وہاں سے تیزی سے گزرنا شروع کر دیا اور گزر گئے. تاریخ کہتی 1 سال بعد پھر اسی قبرستان سے. اب اللہ کا پیغام ہے عیسیٰ آرام سے چلو, آرام سے چلو. اب یہ نبی ہے, ہم جیسا آدمی تو ہے نہیں, نبی ہے, وہ مصلحت خدا. پروردگار جب اس دن گیا تھا, اس مرتبہ گیا تھا تو کہا تیزی سے جاؤ. آج جب گیا ہوں آ رہا ہوں تو کہہ رہے دھیمے دھیمے جاؤ. ماجرا کیا ہے؟ کہ عیسیٰ یہ جو صاحب قبر ہے جس قبر کے پاس تم کھڑے ہو, 1 سال پہلے جب تم گئے تھے نا تو اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا, عذاب نازل ہو رہا تھا. دیکھیں کیسے ہم دنیاوی زندگی کی زینت کو آخرت کی زینت بنا سکتے ہیں. عذاب نازل ہو رہا تھا کیونکہ یہ اتنا گناہگار تھا اور آپ سے دور تھا, اس پہ عذاب نازل ہو رہا تھا. میں نہیں چاہتا جہاں میرا نبی ہو وہاں عذاب, جہاں عذاب ہو وہاں میرا نبی ہو, کیونکہ نبی رحمت ہوتا ہے. جب رحمت کا نبی ہوگا تو وہاں پر ہمیں رحمت نازل کرنی پڑے گی. اب وہ گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے, جلدی جاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اب عیسیٰ آرام سے جاؤ. جناب عیسیٰ نے کہا پروردگار وجہ کیا ہے کہ کل تک عذاب اور 1 سال میں نعمتیں, اتنی جلدی؟ کہا عیسیٰ تم سمجھے نہیں, یہ جب اس وقت گیا تھا دنیا سے, اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. توجہ دیجئے کیسے دنیاوی زندگی کی زینت کو آخرت کی زینت بنایا جا سکتا ہے. چھوٹا سا بچہ تھا. اولاد کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی زینت. ایک چھوٹا سا بچہ تھا.
آج 1 سال بعد وہ اس لائق ہو گیا ہے کہ وہ اب بولتا ہے، اور اس کی ماں نے اسے مدرسے بھیجا ہے، مدرسے بھیجا ہے، اس نے وہاں جا کر میرا نام رحمان و رحیم کے ذریعے سے لیا۔ اب میری رحمانیت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے میں اس کے باپ کی قبر پہ عذاب نازل کروں۔ صلوات پڑھے محمد والے کل تک جو دنیا کی زندگی کی زینت تھی، آج چونکہ اس نے ایسی تعلیم دی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے کام آ رہی ہے، تو دنیاوی زندگی کی زینت کو اگر آخرت کی زینت بنانا ہے تو اولاد کو ایسا بنائیے کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کر سکے، مرنے کے بعد آپ کی نمازیں پڑھ سکے، اور دولت بھی اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آخرت کی زینت بنے تو پھر کچھ ایسا کر جائیے۔ کسی نے امام بارگاہ تعمیر کر دی، کسی نے روزہ تعمیر کر دیا، کسی نے اسکول بنا دیا، یہ بنانا آخرت کی زندگی کی زینت بنتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آخرت کی زندگی کی زینت بنتا چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دنیا کی زینت تھی اب اسے آپ نے ایسی جگہ خرچ کیا مال کو کہ وہ آخرت کی زینت بن گئی، آخرت کی زینت اپنے آپ بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ راہ خدا میں خرچ ہو گیا، راہ خدا میں خرچ ہو گیا۔ اب جب تک مثلا یہ امام بارگاہ دیکھ لیجیے، جس نے اس کی بنیاد رکھی، کوئی بھی ہو، کسی کو جانے نہ جانے، ان کو جانتا ہے، آتا ہے تو ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اب مرنے کے بعد ہمارے کام کیا آتا ہے؟ کیا ہماری پراپرٹی کام آتی ہے؟ ہمارا گھر بنایا ہوا یہ کام آتا ہے؟ نہیں، مرنے کے بعد صرف ہمارا باقیات الصالحات، وہ نیک اعمال ہے جو ہم نے اپنے دنیا میں کر کے چھوڑ دیے تھے، ان کا کیا کرنا؟ جب تک اس امام بارگاہ کی اینٹ میں سے ایک اینٹ کا ذرہ بھی باقی رہے گا، ثواب جاریہ ملتا رہے گا، ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو دنیا کی زندگی کی زینت تھی، مال، اس کو انہوں نے یہاں خرچ کر کے آخرت کی زندگی بہتر کر لی۔ اب جب تک کوئی مولا کا چاہنے والا، کوئی مومن یہاں آئے گا، یہاں مجلسیں برپا ہوں گی، فرش بچھے گا، جب قدم پڑیں گے ثواب ان کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں پروردگار عالم نے یہ ہنر بخشا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کی زینت، دنیاوی زندگی کی زینت کو بھی آخرت کی بنا سکتے ہیں، کیونکہ صرف وہی زینت ہے جو ہمارے کام آنے والی۔ آپ دیکھیں، ایک اگر عام طور پہ جو انسان ہوتے ہیں، ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا رسول کی خدمت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہا ہے، پریشان لگ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا ایک کام تھا، میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کا بوسہ لوں گا، جنت کی دہلیز کا بوسہ لوں گا۔ یا رسول اللہ، وہ کام ہو گیا، اب یہ بتائیے بوسہ کہاں جا کے دوں؟ جنت تو مرنے کے بعد بھی معاملہ خراب ہے، پہنچے نہ پہنچے آدمی کا۔ یہ ہے نا، آدمی کا اعمال اپنے جانتا ہے، ہر آدمی اپنے گھربان سے واقف ہے۔ وہ الگ بات ہے دوسرے کے سامنے کتنی بھی ڈینگیں ہانکے، لیکن اپنے آپ سے واقف ہے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو جنت کا تو پتہ نہیں کب پہنچیں گے، اب پہنچیں گے، بوسے کا معاملہ کہاں ہوگا، اور وہاں بوسہ چاہیے تو مرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو بھئی یہ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے کہ آدمی بہت اچھا تھا، اتنا سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے پہلے کہ آدمی بہت اچھا تھا۔ زندگی میں کوئی اچھا نہیں کہتا، جیسے ہی آنکھ بند ہوتی کہتے آدمی بہت اچھا تھا۔ تو یہ تو مرنا پڑتا ہے سننے کے لیے۔ تو اب کیسے کروں یا رسول اللہ؟ قسم کھائی ہے تو یہ معمولی چیز تو ہے نہیں، وہ ہماری اور آپ کی قسم تو ہے نہیں کہ کہا کہ بھول گئے۔ رسول کے زمانے میں رسول کے چاہنے والے کی قسم ہے جو ادا ہونی ہے، اور رسول کے سامنے جا کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کیسے ادا کروں؟ لیکن دین، اکثر جو میں کہتا ہوں، دین بہت سخت چیز نہیں ہے، دین بہت آسان ہے اگر ایک مرتبہ سمجھ میں آ گیا۔ دین کو سخت کر کے پیش نہ کریں۔ قرآن کا لا اکراہ فی الدین، مجبوری کا معاملہ ہے ہی نہیں، یہاں پہ سختی ہے ہی نہیں۔
بہت آسان چیز ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے آسان کیسے ہے۔ آپ دیکھیں اس روایت سے آپ سمجھ جائیں کہ آسان کتنا تھی۔ اے رسول اللہ جنت کے در کا بوسہ لینا کیا کروں؟ رسول نے اپنے پاس بلایا، یہاں بیٹھا، بغل میں بٹھایا، کہا ایک بات بتاؤ، تمہارے ماں باپ ہیں؟ ماں باپ ہیں؟ جاؤ ان کے قدموں کا بوسہ لینا۔ یہ ہے دین۔ کہاں کا بوسہ لینا تھا؟ جنت کی دہلیز کا۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ ماں باپ ہے، ان کے قدموں کا بوسہ لے لو۔ اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے دین کہ جنت کا بوسہ لینا ہو تو ماں باپ کے قدم چوم لو، جنت کے بوسے کے برابر ہے، اور آسان۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو گزر چکے ہیں، اب میں کیا کروں؟ گزر چکے دونوں، کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ خدا جن کے ماں باپ ان کو سلامت رکھے، جن کے گزر گئے ہیں ان پر رحمت نازل کرے۔ پروردگار کے نبی نہیں ہے، ماں باپ گزر چکے ہیں، کیا گزر چکے ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں دین آسان ہے، کتنا آسان ہے، کوئی بات نہیں۔ جاؤ ان کی قبروں کا بوسہ لے لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جاؤ ان کی قبروں کا بوسہ لے لو، قبروں کا بوسہ لے لو۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ کہ ان کی قبروں کا بوسہ جنت کے در کے بوسے کے برابر ہے۔ ظاہری طور پہ تو صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہے نا، جس کے آغوش میں ہمارے آپ کے جس کے بھی والدین سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس مٹی کے ڈھیر میں پروردگار عالم نے وہ شرف رکھا کیونکہ ماں دفن ہے، باپ دفن ہے، کہ جنت کا بوسے کے برابر ہے۔ تو جہاں رسول کا نواسا دفن ہو، اس روزے کے بوسے کا کیا عالم؟ صلوات پڑھے محمد وآل نعرے حیدری، نعرے تلوار، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس کے بوسے کا کیا عالم ہوگا؟ بہرحال یہاں پہ ایک شعر یاد آ گیا، میرا اپنا شعر سنا دیتا ہوں کہ مست ہو کے آ رہا ہوں صریح حسین سے، سبحان اللہ، مست ہو کے آ رہا ہوں صریح حسین سے، اب مجھ کو دفن کر دو میرے پیرہن کے ساتھ۔ اس جگہ کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ کیا بات ہے، بات ہوگی۔ جنت کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا جائیے جنت کا دیدار ہوتا چلا جائے۔ جنت ہے بہرحال، وہ ایک جو لوگ جا چکے ہیں خداوند عالم ان کی زیارت قبول فرمائے، جو نہیں گئے ان کو توفیق دے کے وہ پھر سے زیارت کر سکیں، یہ ماحول سے جلد چھٹکارا ملے تو انسانیت پھر اس جم غفیر کے ذریعے سے وہاں پہنچے۔ آج بھی وہاں پر ماشاءاللہ اتنی تعداد میں، بہرحال ہم لوگ یہاں پر اس ماحول کی وجہ سے یہاں رکے ہوئے ہیں، ورنہ آج وہاں ہوتے۔ تو پروردگار کے نبی کیا کروں؟ جنت کا بوسہ لینا ہے، ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لینا۔ اس نے پھر ہاتھ پکڑا، یا نبی اللہ ماں باپ مر چکے لیکن مجھے پتا نہیں قبریں کہاں۔ کتنا آسان دین ہے، دین بہت آسان ہے، سمجھنے والا ذہن چاہیے۔ مر چکے پتا نہیں قبر کہاں ہے، اب پتا نہیں قبر کہاں ہے، اب پیغمبر نے اور آسان کیا دین، ورنہ اگر جنت کے بوسے پر رک جاتا دین تو کتنا مشکل ہو جاتا، اس کو تو مرنا پڑتا جنت کا بوسہ لینے کے لیے۔ لیکن نبی نے کہا نہیں، دین سخت نہیں ہے، وہ لینا چاہتے ہو بوسہ ماں باپ کے قدم چومو، ماں باپ نہیں ہے قبر چومو۔ کہا ماں باپ کی قبروں کا بھی پتہ ہے، کہا بیٹھو یہاں میرے پاس، زمین پہ ایک لکیر کھینچو، توجہ، زمین پہ ایک لکیر کھینچو، نیت کرو کہ ماں کی قبر بنا رہے ہو، پھر ایک لکیر کھینچو، نیت کرو کہ باپ کی قبر بنا رہے، دونوں کا بوسہ لو، جنت کے بوسے کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ ایک سوال پڑھے محمد، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے دین، لیکن دین کو سخت نہ بنایا جائے، دین کو سخت نہ بنایا جائے۔ دین بہت آسان ہے، پردہ کسی سختی کا نام نہیں ہے، پردہ دین کی حفاظت کا نام ہے، سختی نہیں ہے، حفاظت ہے۔ اگر غور کیا جائے، بہرحال اس کے سلسلے سے گفتگو نہیں کر رہی ہے، تو عزیزان گرامی جو ہماری دنیا کی زینت تھی نا، جب اولاد ایسی ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے بقیہ اعمال انجام دے سکے، کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ اولاد کو پڑھا دیا لیکن مرنے کے بعد سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اگر ایسی اولاد ہو کہ آپ کی نمازوں کی قضا انجام دے رہا ہے، آپ کی جانب سے روزے رکھوا رہا ہے، آپ کی جانب سے حج کروا رہا ہے، تو پھر اولاد دنیا کی زینت نہیں رہتی، صرف آخرت کی زینت بن جایا کرتی ہے۔ جتنی مرتبہ یہاں سے اعمال بھیجے جائیں گے، وہاں آپ کے اور جو مرنے والے کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔
اور یہی عالم دولت کا ہے. دولت تو بہت ہے لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں ہے, وہاں کرنا ہی نہیں ہے. جب کوئی آ جاتا ہے مجلس کے لیے چندہ لے لے تو 100 روپے سے کام چلا لیجیے. حضور آپ کو ارے ٹھیک ہے کیا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے ایمان کی کمی. ایمان ابھی پختہ نہیں ہے. اگر ایمان پختہ ہوتا تو یہی انسان جو یہ کر رہا ہے وہ یہ کرتا وہ نظر آتا کہ ارے یہ کر رہے ہو. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر اتنے بڑے بڑے پروگرامس ہوتے ہیں. ابھی بات کا تابوت ہونے والا ہے ماشاءاللہ, نجیب بھائی وغیرہ کی اور آپ سب حضرات کی اتنی جانفشانیاں رہتی ہیں. یہ کیسے وجود میں آیا؟ اس کا کوئی ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی سوچا رہے اتنا بڑا پروگرام کر لیا, نہیں, ثواب میں آپ مومنین کی خدمت کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز امام مظلوم کربلا کی خدمت کر رہے ہیں. من انفق درہما فی حب الحسین, 1 درہم حب حسین میں خرچ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے 10 گنا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو 1 نیکی لے کر آئے گا 10 نیکیاں اس کے بدلے میں دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے. تو پروردگار عالم اتنا اجر دیتا ہے. تو یہاں پر اگر کوئی پیسے خرچ کر رہا ہے راہ خدا میں, امام بارگاہ, ہاسپٹل, یعنی دنیا میں جو مومنین ہیں ان کی خدمت کے لیے, تو پھر وہ ہماری آخرت کی زینت اپنے آپ بن جاتی ہے. اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے کہنے کی. ہاں یہ ایک مسئلہ الگ ہے کہ اگر وہاں پہ ریا شامل ہو گئی, دکھاوا آ گیا, تو پھر الگ مسئلہ ہے. وہ کہاں جائے گا؟ اب حدیث قدسی پھر آپ کی خدمت پیش کروں. خداوند عالم جب لوگ پہنچیں گے جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, آواز دے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا, جاؤ ان لوگوں کے پاس جا کر اس کا اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے تھے. دیکھو وہ اجر دیتے ہیں کہ نہیں. اگر میرے لیے کیا ہوتا تو اجر سلامت رہتا, کیونکہ بندوں کو دکھانے کے لیے تھا. تو اب جاؤ ان سے مانگو, میرے پاس نہیں. یہ حدیث قدسی ہے, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, تو اگر اللہ فی سبیل اللہ اور قربتاً الی اللہ کام ہے تو پھر وہ پروردگار عالم کے یہاں محفوظ ہے, محفوظ ہے. ورنہ وہاں کوئی چیز کام نہیں آنے والی. محشر میں کوئی چیز کام نہیں آنے والی. وہی نیک اولاد کے بھیجے ہوئے عمل, وہی ہمارے ذریعے سے کیے ہوئے اچھے اعمال, جیسے قرآن نے باقیات الصالحات کہا ہے, یہ وہی چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی, باقی کچھ کام آنے والا نہیں ہے. عزیزان کرام, بس میں اپنی بات کو اس لیے ختم کر رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ بھی باقاعدہ طور پر نمازیں ادا کریں, اور اس کے بعد جو ہے جو بھی آپ کے پروگرامس ہوں, مجھے بھی آگے جانا ہے اس لیے تاخیر نہ ہو جائے. عزیزان گرامی, تو ہمارا جب جانے والا اس کائنات سے جاتا ہے نا, تو جانے کے بعد انسان اس دنیا سے آنکھ بند ہوئی مجبور ہو جاتا ہے. مجبور کا مطلب عمل نہیں کر سکتا. اب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی روزے نہیں رکھ سکتا, کوئی حج نہیں کر سکتا. اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے, لوگ کہتے ہیں نا تو اس سے پہلے تمہاری نمازیں پڑھی جائے, تم خود نماز پڑھ لو. تو اس سے پہلے اپنے آپ کو بیدار کرنا ضروری ہے. اب یہ جو مرنے والا چلا گیا, اس کے لیے اب یہ اعمال ہوں گے جو ہم انجام دیں. کبھی سورہ فاتحہ کی شکل میں, کبھی اس کی مغفرت کی نماز کی شکل میں, کبھی روزوں کی شکل میں, کبھی حج نیابت کی شکل میں. یہ سارے اعمال ہوں گے جو اس کے کام آئیں گے. ادھر سے اعمال جائیں گے, وہاں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. یہ تو ہے اس وقت کی بات جب اولاد, مال و اولاد ہمارے. لیکن اگر اولاد ہی گزر جائے تو, اولاد ہی گزر جائے, یعنی باپ اور ماں کا پورا ہم غم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری قبر پہ سورہ فاتحہ پڑھنے والی ہماری اولاد ہے. لیکن بہت بڑا غم اور بہت بڑا درد ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا نہ, بہت بڑا. آپ کی خدمت میں ایک بات رکھتا ہوں, جب کسی کی اولاد مرتی ہے, کیونکہ میں بھی اسی مرحلے میں ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے, روایات کہتی ہیں کہ وہ بیٹا جو اس دنیا سے یا بچہ اس دنیا سے گزرا ہے, جنت کے دروازے پہ ایسے کر کے کھڑا کرے, پروردگار جب تک میرے ماں باپ جنت نہیں جائیں گے میں جنت میں داخل نہیں ہوں. ہمارے لیے ضمانت جنت ہے, ضمانت جنت ہے وہ بچے جو گزر جاتے ہیں. تو بہرحال ان کی موت پہ صبر صرف خدا دیتا ہے. صبر ایک نعمت ہے, اگر یہ نہ ہو تو ہم مر جائیں. ہمارے استاد محترم کا شعر ہے, مجاہد حسین حسینی صاحب کا, فرماتے ہیں کہ شہیدی گر تسلی کا نہ ساما کر گئے ہوتے, ہم اپنے چاہنے والوں کے غم میں مر گئے ہوتے, کیونکہ اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بھی سخت دل ہو, کتنا بھی سخت دل, لیکن اب جب اپنے پہ آتی ہے نا
تو آنکھیں اپنے آپ ڈبڈبا جاتی. میں نے کہا شروع میں کہ بیٹے کا درد محسوس وہی کر سکتا ہے جو صاحب درد ہے, جو صاحب عزا ہے. کوئی بھی درد ہے, کسی کی بیٹی مر جائے تو جس کے پاس بیٹی ہے نا, یہ وہ درد محسوس کر سکتا ہے. لیکن جن کی اولاد مثلا نہیں, خدا نے ان کو نہیں نوازا, تو وہ درد نہیں محسوس کر سکتا. اللہ اکبر. ذرا سوچئے, ایک باپ اپنے بیٹے کو آج تک یاد کر رہا ہے, عرصہ گزر گیا ہے انتقال کو, لیکن آج تک ہر سال اس کے اصالہ ثواب کی مجلس ہو رہی ہے اور باقاعدہ وقت پہ ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک غم خوردہ باپ ہے, غم رسیدہ باپ ہے جو بیٹے کو یاد کر رہا ہے. ذرا کوئی حسین ابن علی سے ایک مرتبہ پوچھ لے, مولا ہم سب یہاں پہ اکٹھا کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہمارے محترم توقیر بھائی کے بیٹے کا برسی ہے, ان کے بیٹے کی, ان کو پرسہ دینے کے لیے کہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آپ کے بیٹا گزر گیا اور آپ کو اتنا بڑا درد اٹھانا پڑا. لیکن ذرا کوئی تو ایک ہوتا کربلا کے دشت میں جو حسین کے پاس آ کے کہتا ہے, حسین تمہارا علی اکبر چلا گیا, پرسہ دے رہے. کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ کسی نے آ کے جھوٹے ابو حسین کو دلاسا دیا ہو. اہل حرم ہے, اب حسین کو دلاسا دے کہ اپنے آپ کو سنبھالے. کیوں؟ کیونکہ جو بیٹا گیا ہے نا, اس کے لیے امام نے فرمایا تھا اشبہ الناس برسول, رسول کی شبیہ تھا. سمجھے, ہمارا اور آپ کا کوئی عزیز گزر جاتا ہے, ہمارا اور آپ کا کتنا بھی زیادہ عزیز ہو, علی اکبر نہیں ہو سکتا. کتنا بھی زیادہ عزیز ہو, کتنا بھی قریبی ہو, نہ ہمارا آپ کا علی اکبر ہو سکتا ہے, نہ کسی کی ماں لیلا ہو سکتی ہے جو اپنے بیٹے کو اتنی خوشی خوشی قربان کرے. جناب علی اکبر شبیہ رسول ہے. اصل میں کائنات نے رسول کو نہیں پہچانا. میں اکثر جملہ کہتا ہوں اور کبھی خدا نے توفیق دی تو اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. کائنات نے رسول کو نہیں پہچانا. اگر رسول کی صحیح معرفت ہوتی, کبھی کربلا میں علی اکبر قتل نہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے علی اکبر شبیہ رسول تھے, ہو بہو کردار میں, گفتار میں, رفتار میں بالکل رسول کے جیسے تھے. حتیٰ امام فرماتے ہیں کلما نشتاق, اے علی اکبر جب بھی ہم مشتاق رسول ہوتے ہم تمہاری زیارت کر لیتے تھے. لیکن آج جو جا رہا ہے وہی ہے. پروردگار گواہ ہے, گواہ قرار دیا پروردگار. اجازت لے کے جناب علی اکبر چلے, میدان میں پہنچے. مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنی, بس ایک دو منظر آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور آپ کی خدمت کو تمام کرنا ہے. جنگ کی تاریخ کہتی ہے, جنگ کرتے کرتے جناب علی اکبر جب تھک گئے. امام مظلوم کربلا کا جو معاملہ ہے, خیمے کے اندر ہے جناب لیلا, توجہ دیجیے گا, خیمے کے در پہ ہے جناب زینب, در سے باہر ہے جناب فضہ, فضہ کے آگے امام حسین کرسی پہ تشریف فرما ہے. اب ایسا ماحول ہے, لیلا کی نظر ہے جناب زینب پر, جناب زینب کی نظر ہے جناب فضہ پر, جناب فضہ کی نظر ہے امام مظلوم کربلا پر. جیسے ہی امام کے چہرہ بدلتا ہے نا امام کا, فضہ کا چہرہ بدلتا ہے, فضہ کا چہرہ بدلتا ہے, جناب زینب کا چہرہ بدلتا ہے. لیلا سمجھ جاتی ہے علی اکبر مشکل میں ہے. تاریخ نے لکھا اچانک امام کرسی سے کھڑے ہو گئے, فضہ نے اللہ اکبر کی صدا دی, زینب نے آواز بلند کی. ایک مرتبہ جناب لیلا نے گریہ شروع کیا, فرمایا کیا ہوا؟ امام سے پوچھا کہ ماں سے دعا کرو, ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. کوئی نامی پہلوان آیا ہے. امام حسین کی اس بات کو سن کے جناب لیلا نے ہاتھ اٹھائے, بارے اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے. تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر پلٹ کر آئے. جو پلٹ کیا ہے, کیا جملہ کہتے ہیں, یا بتا اللہ قد قتلنی وتقل الحديد كالعد حدنی. اے میرے بابا, یہ پیاس مارے ڈال رہی ہے. یہ ذرا کا وزن جب یہ لوہا گرم ہوتا ہے بابا, کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. بابا تڑپا رہی ہے پیاس. بیٹا کیا علی اکبر وہ ہے جب جوانی میں امام سے کچھ مانگ لیا تھا نا, تو امام نے دیا تھا. اب آج جب مانگا ہے, دوبارہ ہے تاریخ میں جب مانگا ہے علی اکبر نے کچھ, امام نے کہا بیٹا ایسے ماحول میں پانی مانگا ہے جب تمہارا بابا کچھ نہیں. زبان بارہ آپ نے سنا, دہل میں زبان دی, علی اکبر نے باہر نکالی, پھر آئے میدان.
میدان میں آنے کے بعد اب یہ پیاسا جوان کتنا لڑتا. تاریخ میں لکھا جس وقت جناب علی اکبر زخموں سے چور ہوئے, ایک شقی کا نیزہ سینے میں در کر گیا. جناب علی اکبر زمین پہ تشریف لائے. یہ پہلا شہید ہے جس نے امام کو مدد کے لیے نہیں بلایا بلکہ کہا یا با یا بتا علیکم من السلام, بابا مجھے پتا ہے آپ تنہا ہو چکے ہیں, آئیے گا نہیں دور سے سلام لے لیجیے. لیکن ایک باپ ہے کیسے بیٹے کی آواز پہ چپ ہو. تاریخ کہتی ہے بدر بلاش پسر, ارے امام گھٹنیوں کے بل چل کر جیسے ہی پہنچ رہے ہیں علی اکبر, آواز آئی یا علی, علی اکبر کہاں ہو, ضعیف باپ آیا ہے. ضعیف باپ ہے کیوں؟ کیونکہ بینائی چلی گئی, کمر شکستہ ہے. جناب علی اکبر کے سرحانے پہنچ کے جناب علی اکبر کو دیکھا کہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اللہ ہو, کسی باپ کو, میرے محترم بھائی کا بچہ بڑی تکلیفوں سے مرا ہے, بہت تکلیفوں سے اس دنیا سے گیا. لیکن میرے بھائی کی خدمت میں ایک جملہ پیش کروں گا, آپ نے سینے سے نیزہ تو نہیں نکالا, یہ منظر تو نہیں دیکھا نا. خدا کا شکر کرے تکلیفیں ضرور اس نے اٹھائی لیکن باپ کو اتنا تو نہیں کرنا پڑا کہ سینے سے نیزہ کھینچا. لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے, تاپتا ہوا جوان ہے, سرحانے پہنچے, بیٹا تکلیف کیسی؟ بابا نیزے کی علی ٹوٹی ہے, آستینے چڑھائی, علی اکبر بابا آ گیا ہے, گھبرانا نہیں. بہت بڑا سہارا ہوتا ہے باپ بیٹے کا. علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا, زانوں کو زمین پر رکھا, ایک مرتبہ نجف کا رک گئے, اے نجف کے علی تیرے خیبر اکھاڑنا آسان ہے, آؤ جوان بیٹے کے سینے سے سینہ کھینچ رہا ہوں مدد کے لیے بابا. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. نیزہ جو کھینچا ہے تاریخ کہتی ہے کلیجہ نکل آیا علی اکبر کا. علی اکبر تڑپنے لگے, مولا نے جانے اس ضعیفی میں کیسے لاشا اٹھایا. لیکن ہاں تاریخ نے لکھا بیٹے سے کہے بیٹا باپ بوڑھا ہے, تم جوان ہو, کچھ سہارا دو. بیٹے نے گلے میں باہیں ڈالی, امام نے لاشا اٹھا, سینے سے سینہ لگایا, زمین پہ قدے رہا تھا, پھر ایک مرتبہ لاشا پہنچا ہے. بس عزیزوں بس آخری جملہ, لاشا پہنچا ہے خیمے میں, بیویاں بہت روئی. لیکن تاریخ کہتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ چھوٹنے کو ہوا نا, جو آج ایام چل رہے ہیں, ایک مرتبہ جب سب کے سر آنے لگے, جب ان میں نیزے پہ ایک سر آیا, ارے شام کی عورتوں نے سر دیکھا, ارے ایک خاتون نے کہا اے بیویوں جمع ہو جاؤ, ایک دعا کرتی ہوں, آمین کہنا. ہاتھوں اٹھائے پروردگار, یہ جوان جب مرا ہو, ماں زندہ نہ ہو, ام لیلا تڑپ گئے, اے بی بی ان آنکھوں سے علی اکبر کا جنازہ دیکھا, ان آنکھوں سے زخمی سینہ دیکھا. بارے اللہ بحق السہرہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستعدفیہا ومعامل سعادت کو قبول فرما. پروردگار اس مجلس کا جو تیرے نزدیک ثواب ہے ہم مرحوم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اس کی روح کو سے قبول فرما, اس کے درجات کو عالی فرما. پروردگار اس کے اہل خانہ کو, خاص طور پر باپ اور ماں کو اتنا صبر عنایت کر امام مظلوم کربلا کے صدقے میں کہ وہ اپنے بیٹے کے اس غم کو برداشت کر سکیں. پروردگارہ ہمیں حاضری میں جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہے برسر روزگار عطا فرما, جو بے اولاد ہے اولاد صالحہ عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے, منتقم خون امام حسین علیہ السلام, وارث قرآن, وارث ذوالفقار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبور محمد حیدر ابن توقیر حیدر